جو کل سنا میں نے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا، میں تو دعا کر رہا تھا کہ آصف علی زرداری جو ہے اس طرح کرے اور میں کورٹ میں لے جاؤں، اور اپنی باتیں ساری اس نے دہرائی۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ ہوا تو اسی عمران نیازی نے یہ کہا کہ میں تو دعا کر رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ میرے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کر آئیں، اور میں تو دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی، اب یہ میرے ٹریپ میں آ گئے ہیں اور میں پتہ نہیں کیا سرپرائز دوں گا۔ ٹریپ کیا ہونا تھا، بہرحال اس کی وزارت عظمیٰ گئی، آئینی طریقے سے گئی، آج پھر اس نے وہ بات دہرائی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی کیا ساکھ ہے، اور وہ آئیں گے تو میں یہ پوچھوں گا، میں یہ پوچھوں گا۔ تو بھائی جب تو جائے گا عدالت میں، بلکہ ابھی بھی ایک کورٹ کیس میں چل رہا ہے، باقی تو تو پوچھے گا نا تو نے قتل کتنے کیے، تو نے کرپشن کتنی کی، تیرے سے تو ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تیرے بچے کتنے، یہ بتا دے، صرف یہ بتا دو کہ تمہارے بچے کتنے، یہ دو ہیں جن کو تم اون کرتے ہو، اس کے علاوہ بھی کئی اور ہیں، اور کس کس ملکوں میں ہیں۔ جو آدمی مورلی کرپٹ ہو، یہ تو بہت دنیا جانتی ہے کہ اس کا جو کریکٹر ہے وہ کیا ہے۔ فائنینشلی کرپشن اس کی سامنے آ گئی ہے وزیر اعظم بننے کے بعد، اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ عمران خان جب وزیر اعظم بنا اور اس کے اگلے 4 مہینوں میں اس کے اثاثوں میں 5800% اضافہ ہوا۔ یہ شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کسی شخص کے، کسی وزیر اعظم کے اتنی تیزی سے اثاثے بڑھے ہوں۔ عمران خان کے اثاثے بڑے تھے، ہم نے اس وقت ہی سوال اٹھایا تھا کہ ان اثاثوں میں اضافہ کیسے ہوا، تب یہ توشہ خانے کا ڈھاکہ جو ہے سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جب بات آگے بڑھی تو آپ نے دیکھا کہ توشہ خانے کا ڈھاکہ بھی سامنے آیا، پھر یہ گوگی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں، پیرنی کی جو کرامات تھیں وہ بھی کھل کر سامنے آئیں۔ تو عمران خان کی جو کرپشن تھی وہ بھی اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، اور عمران خان باتیں کرتا ہے ریاست مدینہ کی، لیکن حرکتیں اس کی ساری جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، اب میں الفاظ ہی استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آدمی، ویسے مجھے حیرت اس کے فالوورز پر بھی ہوتی ہے، عمران خان کے بچے ادھر ادھر پھر رہے ہو، جس کو مانتا نہیں ہو، پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ریاست مدینہ یہ بنائے گا۔ عمران خان عدت میں نکاح کر لے تب بھی کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ چلائے گا۔ عمران خان ماہ محرم میں نکاح کر لے تب بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ چلائے گا۔ عمران خان نکاح کے اوپر وہ دوسرا نکاح کر لے پھر بھی کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ریاست مدینہ یہ چلائے گا۔ مطلب ایک آدمی اتنا کریکٹر لیس ہو، جس آدمی کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس کبھی کوئی اسلام آباد میں آپ رہتے ہو، شاید آپ کو ہو، آپ کے پاس کوئی ویڈیو عید کی نماز پڑھتے ہوئے وزیر اعظم کی، صدر کی، چیف منسٹرز کی، گورنرز کی ویڈیوز آتی ہیں عید کے دن کہ جی یہاں نماز پڑھی۔ اس کی ایک میں نے دیکھی تھی، ایک، اور وہ بھی شاید دوپہر میں 12 بجے شاید کی آئی تھی کہ یہاں سے نماز پڑھی، نیند سے اٹھا کسی نے کہا نماز پڑھو، عید کا دن ہے، پہلی دفعہ جب وزیر اعظم بنا پہلی نماز۔ اس سے پہلے عید کی نماز نے پڑھی تھی طاہر القادری صاحب کے ساتھ دھرنے میں، شاید وہ بھی غلط پڑھی تھی۔ نماز جنازہ اس کی کبھی پڑھتے ہوئے دیکھی آپ نے کسی کی؟ ایک پڑھی تھی غائبانہ ارشد شریف کی، وہ بھی غلط پڑھی تھی۔ جس آدمی کو، ہم بھی گنہگار لوگ ہیں، جس آدمی کو نماز نہ پڑھنے آتی ہو، جس آدمی کی کوئی ایسی شواہد موجود نہ ہو کہ اس نے عید کی نمازیں بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں، وہ آدمی ریاست مدینہ ہے، اس کے فالوور کہتے ہیں جی بلے بلے یہ بنائے گا، باقی چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو عمران خان ایک انتہائی بد کردار آدمی ہے، جھوٹا آدمی ہے، منافق آدمی ہے، اور عمران خان ایک فتنہ ہے جو اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور پھر اس فتنے سے کئی فتنے پیدا ہوئے ہیں۔ شیخ رشید، جس کو یہاں عام طور پہ پنڈی کا شیطان کہتے ہیں آپ کے یہاں، اور پتہ نہیں وہ جو کون سا ہے وہ یہاں ایک نالا جو ہے، نالا لئی کیا بولتے ہیں، نالا لئی، ہاں، یہ ایک بد کردار آدمی ہے، گرفتار ہوا ہے تو اس کی اب لینگویج دیکھیں گے وہ کیا ہے۔ بھائی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو عدالتیں جتنی جلدی ریلیف پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے رہی ہیں تو آپ کو تو پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جائیں گے ایک آدھ دن میں آپ کی ضمانت ہو جائے گی، بھلے آپ کے پاس سے غیر قانونی جو ہے وہ اسلحہ نکلے، آپ کے پاس سے شراب نکلے، آپ کے پاس سے جو چیز نکلے، کوئی بات نہیں، آپ کو ضمانت مل جائے گی۔ آپ الیکشن کمیشن کے ممبران کے خاندانوں کو دھمکیاں دیں،
ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں، آپ کو ضمانت مل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کے مطابق کارروائی ضرور ہونی چاہیے. شیخ رشید نے گرفتار ہونے کے بعد جو مزید بکواس کی ہے، اس بکواس کے اوپر بھی کارروائی بنتی ہے. اگر شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے، اور اگر شیخ رشید یہ کہہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری نے اس کام کے لیے کسی دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید کے پاس کوئی شواہد ہوں گے، کوئی گواہ ہوں گے کہ جی کس تنظیم کو پیسے دیے، کتنے پیسے دیے، کس طرح سے دیے. تو اگر وہ چیز پوچھنے کے لیے کوئی آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے اور ایک سنگین الزام ہے ایک سابق صدر پاکستان پر، ایک پارٹی کے سربراہ پر، آپ کسی کو قتل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم سے کوئی نہ پوچھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل قانون کے مطابق اس کی گرفتاری ہوئی ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ شیخ رشید کے اور بھی جو کرتوت اور دھندے ہیں اس پر بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. بلکہ آپ لوگ کبھی یار حریم شاہ کا کوئی انٹرویو کر لو، ایک آدھا کوئی پوچھ لو اس سے، اس کی موبائل فون کے جہاد کر لو، شاید اس میں کوئی چیزیں آپ کی مل جائیں جو یہ ریاست مدینہ کے یہاں نام نہاد دعوے دار بنتے پھر رہے ہیں. اتنے بد کردار لوگ ہیں اور قوم کو انہوں نے پتہ نہیں کس راستے پہ لگایا ہوا ہے. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شیخ رشید کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے، اور عمران خان بھی عدالت میں آئے اور عدالت میں آ کر یہ ثابت کرے کہ جو الزام آصف علی زرداری کے اوپر اس نے لگایا ہے اس کے پاس کیا شواہد ہیں. صرف اور صرف جو میری رائے ہے، سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کی بندوق کے نشانے پر تھا، تب آصف علی زرداری اس کی بندوق کے نشانے پہ تھا. آج جو ہے یہ آصف علی زرداری کے بندوق کے نشانے پر خود ہی اپنے آگے بیٹھ گیا کہ میں آصف علی زرداری کے بندوق کے نشانے پر ہوں. ہم نے تو کچھ نہیں کہا ہے. تو اس کے حواس پر آصف علی زرداری طاری ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ اس کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو کامیاب ہوئی ہے اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری اور چیئرمین بلال بھٹو زرداری کا ایک مرکزی کردار ہے، اور انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا کیا اور عمران خان کی ناجائز وزارت عظمیٰ کے دور کو ختم کیا. تو اس وجہ سے اس کے وہ حواس پہ طاری ہیں. اسے پتا ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اگر تبدیلی آ سکتی تھی تو آصف علی زرداری صاحب کے تھرو آ سکتی تھی. اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بلوچستان کے اندر بھی اگر پیپلز پارٹی کی طرف لوگ آ رہے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کی محنتوں سے آ رہے ہیں. اسے یہ پتا ہے کہ صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی اگر مضبوط ہو رہی ہے تو آصف علی زرداری کی محنتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. اسے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول جو اس کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ آصف علی زرداری اور بلال بھٹو زرداری کی کاوشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہے کہ اگر میں آصف علی زرداری کو ہٹ نہیں کروں گا، اس پر اتنے غلیظ الزامات نہیں لگاؤں گا، تو آصف علی زرداری عمران خان کی سیاست کو خاک میں ملا دے گا. یہی وجوہات ہیں جس کی بنا پر وہ یہ ساری بدتمیزیاں بےہودگیاں بچا رہا ہے. بہت شکریہ. اسلام آباد میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بیان پر قانونی نوٹس بھیج دیا ہے. عمران خان سے پوچھیں گے تیرے کتنے بچے ہیں، عمران سے پوچھیں گے تو نے کتنے قتل کیے. پیرنی جی کی کرامات بھی سامنے آ گئی. Pakistani brother, the frame commitment of the government of the Kingdom of Saudi Arabia. اسلام آباد میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اثاثوں میں ریکارڈ تیزی سے اضافہ ہوا. عمران خان فتنہ ہیں، اس فتنے سے کئی فتنے پیدا ہوئے. انہوں نے کہا کہ پنڈی کا شیطان بد کردار اور نالا لئی کی پیداوار ہے. شیخ رشید نے آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کا الزام لگایا. شیخ رشید نے سنگین الزام لگایا ہے. ایف آئی آر درست درج ہوئی ہے. شیخ رشید احمد کی گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی ہے. سعید غنی نے کہا کہ شیخ رشید کالعدم تنظیموں کو پیسے دینے کا ثبوت دیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی کو پھر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے. اسلام آباد میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا عمران خان کے بیان پر قانونی نوٹس بھیج دیا ہے. عمران خان سے پوچھیں گے تیرے کتنے بچے ہیں، تو نے کتنے قتل کیے ہیں. پیرنی جی کی کرامات بھی سامنے آ گئیں. نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے اگر ماضی میں یہ دعویٰ کیا تو ہم نے اس کو ثابت بھی کیا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لے لے اور آپ اس کو کہیں کہ نہیں ہم اس سے نہیں پوچھیں گے. آپ اس الزام کی ذرا سنجیدگی اور نوعیت کا تو اندازہ لگائیں نا. اگر خدا نہ کرے اس نالائق بزدل سلیکٹڈ سابق وزیر اعظم کو کچھ ہو جائے
تو یہ سیدھا سیدھا الزام ہماری قیادت کے اوپر آ جائے گا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو جھوٹا الزام اس آدمی نے لگایا ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور قوم کو پتہ چلے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر کوئی اور آدمی اس کے اس الزام کو شہادتیں فراہم کر رہا ہے، گواہیاں دے رہا ہے کہ یہ کر دیا ہے، تو اس سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ وہ کس بنیاد پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ اس کو الزام کو جھوٹا ثابت کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ پاکستانی کی قوم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کام ہو۔ اس کو آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر تو سیاسی انتقامی کارروائی کرنی ہوتی تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بکواس یہ کرتے رہے ہیں، جھوٹے الزام لگاتے رہے ہیں۔ ہم نے سارے الزام برداشت کیے، لیکن میرا یہ خیال ہے اس الزام کو اس طرح ہم بالکل سرسری طور پر اگنور نہیں کر سکتے، اس کو سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے۔ دوسری جو آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی، معیشت کی بات کی ہے، دیکھیں معیشت کو سب جانتے ہیں کہ اس نہج پہ پہنچانے والی پی ٹی آئی ہے اور عمران خان ہے۔ عمران خان کے اپنے دور حکومت میں معیشت کا جنازہ نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ جتنے قرضے عمران خان کی حکومت میں 3.5 برسوں میں لیے، اتنے قرضے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی حکومت کے 10 سالوں میں بھی نہیں لیے تھے، اس سے زیادہ قرضہ انہوں نے لیا تھا۔ اور آئی ایم ایف کے پاس جا کر جو معاہدہ سخت شرائط پہ ہوا تھا وہ پی ٹی آئی نے کیا تھا، اور پی ٹی آئی نے ان شرائط پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا تھا، اور وہ اسٹیٹمنٹ ان کے ریکارڈ پر ہیں، شوکت ترین کے بھی، عمران خان کے بھی، کہ جی وہ سخت اقدامات کیوں کر رہے ہیں۔ اگر وہ بیانات آپ چلا لیں آج کے دنوں میں تو آپ کو لگے گا کہ عمران خان اور شوکت ترین آج کی حکومت کے اقدامات کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن عمران خان کو جب یقین ہوا کہ اس کی حکومت جا رہی ہے تو اس نے اس ملک کو مصیبت میں دھکیلنے کے لیے معیشت کو برباد کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تاکہ پاکستان اور مشکل میں آ جائے، اور اس کے جو خمیازہ ہے وہ ہم اور آپ اس وقت سب بھگت رہے ہیں۔ اس وقت یقیناً ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس ملک کے عام لوگ، غریب لوگ، ایون جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں نہیں جاتی تو ہماری معیشت کو جو سپورٹ اس وقت درکار ہے ہم شاید وہ سپورٹ نہیں لے سکیں گے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد یقینی طور پر کچھ مزید مشکلات ہمارے شہریوں کے اوپر آئیں گی، لوگوں پر آئیں گی، لیکن اس سے ہوگا یہ کہ ہماری معیشت کو سنبھالا ملے گا، اور آگے جو ہے ان دا لانگ رن جا کر اس کے جو تھوڑے بہت جو ہمارے پر پریشرز ہوں گے وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور معیشت میں کچھ بہتری کے امکانات آ جائیں گے۔ جی اجاز بھائی کے بعد خالد بھائی جی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جمہوری روایات کی حامی رہی ہے جی اور ہمیشہ الیکشن کی طرف جاتی ہے، اور ان کی جو خواہش ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جمہوری انداز سے ساری چیزیں چلیں۔ 2 صوبوں میں جو گورنمنٹ ہے، وہ جو نگران گورنمنٹ ہے، وہ انتخابات کرانے کے لیے نہیں جا رہی، جبکہ وفاق میں بھی یہی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا بھی یہی موقف ہے کہ صوبوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہیے اور انتخابات نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، میری رائے میں آئین میں جو طریقہ کار متعین ہے الیکشنز کرانے کا، وہ الیکشنز ہونے چاہیے۔ پنجاب میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے، کے پی کے میں بھی الیکشنز ہونے چاہیے، جو سیٹیں انہوں نے خالی کی ہیں اس کے اوپر ضمنی الیکشنز ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جب عام انتخابات کا وقت آئے گا پنجاب اور کے پی تو اسے نکل جائیں گے، لیکن نیشنل اسمبلی کے، بلوچستان کے اور سندھ اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے۔ اور یہ جو بھی کرائسس لوگ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ جب وقت پر الیکشنز ہوتے جائیں تو شاید ہم بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ سید غنی صاحب، آپ لوگ پروپیگنڈا میں عمران خان سے تو آگے نہیں ہے، میرا جماعتیں مل کے بھی سوشل میڈیا ٹیمیں نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ وہ خود اعتراف کرتے رہے ہیں بار بار جن چیزوں کا، ان کو آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ عمران خان کی حکومت گئی تھی تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان ان حکومت کے لیے بانگ کی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، یہ چیزیں ہائی لائٹ کرنے والی ہیں، وہ تو آپ کر نہیں سکتے۔ عوام کے جو مسائل ہیں وہ دن بہ دن 13 جماعتیں بڑھا رہی ہیں، تو کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ دیکھیں، پہلی بات جو آپ نے کہی کہ عمران خان کے پروپیگنڈے کا جواب نہیں دے سکتے، میرا خیال ہے کہ اس کو میں اس طرح کہوں گا کہ عمران خان جتنی بے شرمی سے، ڈٹائی سے، بے حیائی سے جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولنے کے لیے آپ کو بھی اتنا ہی بے شرم ہونا چاہیے، بے حیا ہونا چاہیے، ڈھیٹ ہونا چاہیے جتنا عمران خان ہے۔
اور میرا خیال ہے کہ اس وقت اس ملک میں وہ ایک ہی آدمی ہے جو اس پیمانے پر پورا اترتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس حد تک جا ہی نہیں سکتا جس حد تک عمران نیازی چلا گیا ہے، تو اس کو بالکل ہم نہیں پہنچ سکتے، لوگ کان پکڑیں گے۔ اب جو آدمی مطلب اللہ معاف کرے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ بیٹی جو ہے کیس ہارا ہوا ہے، کورٹ میں کہتا ہے مجھ سے تو پوچھو ہی مت، اس لیے کہ میں نے تو استعفیٰ دے دیا ہے اور میں تو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہی نہیں ہوں، تو اس قسم کی چیزیں جو آدمی کر سکتا ہو، ساری زندگی جس نے کس گند میں گزاری ہو، اب ٹوٹلی اس کا الٹا کے وہ باتیں کرتا ہو، تو اس کا تو کوئی مقابلہ ہم واقعی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہم جو حقائق ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ اور خاص طور پہ کچھ الیکٹرانکس چینلز پہ بھی یہ جھوٹ بدتمیزی جو ہے وہ زیادہ اچھل جاتا ہے اور حقائق جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ عمران خان کا جو راستہ ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی جماعت کو ٹھیک ہے سپورٹ ضرور حاصل ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کی ویو ہے، اس کی مقبولیت ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی کراچی میں، حیدرآباد میں جو شہری علاقے ہیں وہاں الیکشنز ہوئے ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی وہاں کہاں کھڑی ہے، تو مقبولیت ان کی کوئی اتنی خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو ہوا اس نے بنایا ہوا ہے 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے کیمرے کے سامنے بیٹھ کے جو پریس کانفرنس کرتا ہے بجائے صحافیوں کے سامنے بیٹھ کے کرنے سے، اس کا علاج کسی کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ابتدا سے لیفٹ آف دی سینٹر یا لیفٹ اورینٹڈ جماعت سمجھی جاتی رہی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ سمیت پیپلز پارٹی کے بہت سے معتدل رہنما مذہب کارڈ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے اور کیا یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی جیسی جماعت بھی وہیں آ کر کھڑی ہو جائے انہی مذہبی قوتوں کے ساتھ جن کا وہ نشانہ رہی ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی مذہب کارڈ استعمال کرتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ریاست مدینہ کا نام لے اور خود وہ بد کردار ہو، کرپٹ ہو، چور ہو، جھوٹا ہو، مکار ہو، بے ایمان ہو۔ اسلام آباد میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر جو آپ نے ملاحظہ کی۔